مسجد نبوی کی بنیاد 1 ہجری میں اس وقت رکھی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ میں قیام کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر کا کیا تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز قائم ہو جائے جہاں وہ عبادت، تعلیم اور مشاورت کے لیے جمع ہوں۔ زمین ایک یتیم بچوں کی ملکیت تھی جو 2 بھائیوں سہل اور سہیل کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خرید کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی مسجد کچی اینٹوں اور کھجور کے پتوں سے بنی تھی۔ چھت کھجور کی شاخوں سے ڈھانپی گئی اور فرش مٹی کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ صحابہ کرام جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر نے بھرپور تعاون کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا رقبہ تقریباً 35 سے 30 میٹر تھا۔ حضرت عمر کے دور میں مسجد کو شمال، جنوب اور مغرب کی طرف بڑھایا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں پکی اینٹوں اور چونے سے تعمیر کی گئی۔ پہلی بار خوبصورتی کے عناصر شامل کیے گئے۔ اموی، عباسی، فاطمی اور عثمانی خلفاء وقت کے ساتھ ساتھ مسجد کی عمارت میں وسعت، تزئین و آرائش اور منارے شامل کیے گئے۔ سعودی حکومت کے تحت جدید توسیع، لاکھوں نمازیوں کی گنجائش پیدا کی گئی۔ جدید سہولیات، خودکار چھتریاں، ایئر کنڈیشننگ، زیر زمین راستے اور دیگر انفراسٹرکچر شامل کیا گیا۔ مسجد کا کل رقبہ 4 لاکھ مربع میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اہم روحانی مقامات: روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات۔ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا۔ منبر رسول، وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ مسجد کے دروازے، باب السلام، باب بقیع، باب جبرائیل وغیرہ۔